ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارا مذہبی تعارف کیا ہے؟ ہم اپنا مسلکی، اپنا مذہبی تعارف کسی کو کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ میرے مخاطب علماء نہیں بلکہ مجمع میں بیٹھے عوام تھے۔ توجہ رکھنا، آج ہر آدمی اپنی قوم کا تعارف کرانا جانتا ہے، اپنے قبیلے کا تعارف کرانا جانتا ہے، اپنے خاندان اور اپنی زبان کا تعارف کرانا جانتا ہے، پر ہمارا نوجوان اپنا مذہبی، اپنا مسلکی تعارف نہیں کراتا یا نہیں کرا سکتا۔ اس کی وجہ یا مداہنت ہے، ہمیں اپنے مذہب کے بیان کرنے میں جھجک ہے، یا ہمیں اپنے مذہب کے بیان کرنے میں دلائل یاد نہیں ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، ہر دو وجہ میں کوئی ایک وجہ تو ہے۔ میں آپ کے سامنے مذہبی تعارف، جسے ریلیجن انٹروڈکشن کہتے ہیں، پیش کرنے لگا ہوں۔ آج کوئی قومی تعارف پوچھے، ہم سینہ تان کے اپنی قوم کی بات کرتے ہیں۔ کوئی خاندانی تعارف پوچھے، سینہ تان کے ہم خاندانی تعارف پیش کرتے ہیں۔ میں فلاں کا بیٹا، فلاں قوم سے، فلاں قبیلے سے، فلاں زبان سے، فلاں وسیب سے۔ لیکن مذہبی تعارف کوئی پوچھے تو جی ہم مسلمان ہیں، بس جی ہم مسلمان ہیں، ہم امتی ہیں۔ یہ بات کہہ کر ہم اپنے فریضے سے سکب دوش ہونا سمجھ جاتے ہیں۔ خالی مسلمان اور خالی امتی کہنے سے بات نہیں بنتی۔ اگر آپ خالی مسلمان کہو گے تو دنیا میں کئی ایسے گروہ موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پر ہماری حکومت اور آپ اسے مسلمان نہیں مانتے۔ مثلا مرزائی، قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، پر میرے ملک کا قانون بھی مسلمان اسے نہیں کہتا، قرآن و سنت بھی مسلمان اسے نہیں کہتے۔ اگر میں مسلمان کہوں تو مجھے تعارف کرانا پڑے گا کون سا مسلمان، اور اگر میں اپنے آپ کو خالی امتی کہہ دوں، جیسے کہ آج روش چل پڑی ہے کہ بھئی اپنے آپ کو امت کہو، امتی کہو، دیوبندی کہنا چھوڑ دو، امتی کہو۔ اگر میں اپنے آپ کو امتی کہوں، یاد رکھنا میں علماء کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، پھر مسلمان اپنے آپ کو کہلانے کے لیے مجھے امتی کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کرنا پڑے گا، کیونکہ امت کی دو قسمیں ہیں، امت دعوت، امت اجابت۔ امت دعوت کافروں کو کہتے ہیں، امت اجابت مسلمان کو کہتے ہیں۔ پھر مجھے امتی کے ساتھ ایک لفظ کے اضافے کی ضرورت پڑے گی۔ اسی بنیاد پہ میں آپ کی خدمت میں مذہبی تعارف بتاتا ہوں۔ یاد رکھنا ہمارا مذہبی تعارف ہے، ہمارے نام میں سب سے پہلی نسبت اہل و سنت ہے، دوسری نسبت والجماعت ہے، تیسری نسبت احناف ہے، چوتھی نسبت دیوبند ہے۔ اہل و سنت کا معنی ہے ہم دین نبی سے لیں گے، والجماعت کا معنی ہے اس کی تشریح صحابہ سے لیں گے۔ توجہ رکھنا، اہل و سنت کا معنی ہے دین نبی سے لیں گے، والجماعت کا مطلب ہے اس دین کی تشریح پیٹ سے نہیں کریں گے، اپنی عقل سے نہیں کریں گے، اپنی خواہش سے نہیں کریں گے۔ اس دین کی تشریح، اس دین کی وضاحت، اس دین کا مطلب، اس دین کی مراد پیغمبر کے شاگرد صحابہ کرام سے پوچھیں گے۔ اہل سنت نبی والے، والجماعت صحابہ والے۔ احناف کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کرام کے یوں تو بہت سارے شاگرد ہیں، صحابہ کرام کے یوں تو بہت سارے پروردہ ہیں جن کو صحابہ نے پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، لیکن ایک شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے امت میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے استاد صحابہ سے پڑھا، پھر اس کو لکھا، لکھ کر امت کو دیا۔ میں نہیں، علامہ سیوطی نے تویز الصحیفہ میں لکھا ہے، وہ اول من دون علم
علم الشریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ قد بشرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں کائنات میں سب سے پہلے سب سے پہلے اول من دفنا جس نے سب سے پہلے علم کو لکھ کر امت کو دیا ہے لوگوں سے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں. اس ابو حنیفہ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد جس شخص نے امت کو سنبھالا، صحابہ کرام کے بعد جس ذات نے اس امت کو تربیت دینے کے لیے اپنے قلم اور اپنے کرتاس اور اپنے صفحات کو وقف کیا ہے وہ ابو حنیفہ ہے. ہم ابو حنیفہ کے تابع دار ہیں. چوتھی چیز دیوبند ہے. دیوبند کا معنی کیا ہے؟ اللہ نے دین اتارا، نبی کو ملا، نبی نے دین پڑھایا، صحابہ کو ملا، صحابہ نے دین سمجھایا، ابو حنیفہ کو ملا، ابو حنیفہ نے دین لکھوایا اور ہمیں ملا. پھر دیوبند کا مطلب کیا ہے؟ یاد رکھنا، لیمیز اللہ الخبیث من الطیب. فطرت اللہ ہے، سنت اللہ ہے، عادت اللہ ہے. اللہ رب العزت کی عادت ہے کہ اللہ پلیت کو پاک سے جدا کرتے ہیں، غلط کار کو نیکوکار سے جدا کرتے ہیں، کالے کو سفید سے جدا کرتے ہیں. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنا اللہ کی سنت ہے. تو اللہ پاک نے دیوبندیت کے علماء کو کھڑا کیا ہے جو اس دور میں برصغیر پاک و ہند میں آ کر دین کی دعوت دیتے ہیں. یہ اس وقت آئے ہیں جب دین کو دو قسم کی فتنوں سے واسطہ ہے. ایک فتنے کا نام الہاد ہے جس کا معنی دین میں کمی کرنا. ایک فتنے کا نام بدعات ہے جس کا معنی دین میں اضافہ کرنا. دیوبند والے نہ الہاد والے ہیں، دین میں کمی نہیں کرتے. دیوبند والے نہ بدعات والے ہیں، نہ دین میں اضافہ نہیں کرتے. بلکہ دیوبند والے نہ الہاد والے نہ بدعات والے، وہ اہل سنت والجماعت والے جیسے حضور نے دین دیا ہے ویسے امت کو سنایا.